الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس وقت پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے اپنے ملک میں خاص طور سے جو حالات ہیں، غالباً انہی کو ذہن میں رکھ کر ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کے لیے ان آیات کریمہ کا انتخاب کیا. لیکن قرآن کے ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے عرض ہے کہ شاید یہ تلاوت بے محل ہے، ہم ان آیات کا مصداق نہیں ہے، اور شاید سزائیں اسی لیے مل رہی ہیں کہ ہم نے اپنے کو ان آیات کا مصداق نہیں بنایا ہے. پہلے ذرا مجھے آیات کھول کر دیجیے. پہلے میں سادہ سا ترجمہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ کر کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو ان آیات کریمہ کا مصداق بنا دیں تو پھر دنیا اللہ کی قدرت دیکھے گی. رسول عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا. رسالت کے معنی ہے پیغام. یہ لفظ ہماری اپنی زبان میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رسالت کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، کوئی پیغام کے لیے ہوتا ہے. عربی میں بھی اب رسالہ پیغام کو کرتے ہیں. کتبت له الرسالہ، میں نے اس کو ایک پیغام دیا. تو رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، صفت مشبہ کا صیغہ ہے. خاص طور سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاحاً ان انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب دی اور شریعت عطا فرمائی. کبھی کبھی طالب علموں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ نبوت شروع ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ پچھلی نبوتوں کا تسلسل ہے، تو پہلا تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہوتا ہے.
اسی لیے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید پہلے نبی حضرت نوح ہیں ایسے کچھ امت میں ایسے لوگ ہیں جن کو یہ شبہ ہوا ہے کہ غالباً پہلے نبی حضرت نوح ہیں، اس لیے کہ قرآن نے 2 مقامات پر تذکرہ کیا۔ ایک جگہ فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اسی طرح اپنا پیغام اتارا، ہم نے آپ پر اسی طرح وحی اتاری جس طرح ہم نے حضرت نوح پر اتاری تھی اور ان کے بعد والے نبیوں پر اتاری تھی۔ تو تذکرے کی ابتدا حضرت نوح سے ہوئی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جس کی تاکید حضرت نوح کو کی تھی۔ اور یہ ہم سب کو معلوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور حضرت آدم اور حضرت نوح کے درمیان ایک فاصلہ ہے، اور اس درمیان بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، حضرت آدم سے پہلے کے، حضرت نوح سے پہلے کے۔ حضرت ادریس مشہور پیغمبر ہے، حضرت نوح سے پہلے کے۔ غالباً وجہ کیا ہے؟ حضرت نوح پہلے رسول ہیں، حضرت نوح سب سے پہلے صاحب شریعت پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں انسانیت اس قدر ابتدائی اور بچپن کے دور میں تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کوئی شریعت نہیں عطا کی تھی۔ اس وقت تو ان کو انبیاء کرام کے ذریعے جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا، کسی کے ذریعے علاج سکھایا گیا، کسی کے ذریعے کھیتی باڑی سکھائی گئی، کسی کے ذریعے کپڑا بنانا سکھایا گیا، کسی کے ذریعے کپڑا سلنا سکھایا گیا۔ یہ ہدایات آتی تھی زندگی سے متعلق، اور بس ایک بات کہی جاتی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، بس گناہوں سے بچو، موٹے موٹے گنگناتے تھے، باقاعدہ کوئی شریعت نہیں تھی۔ دھیرے 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 انسانوں میں بگاڑ آتا رہا اور گلے گلے تک انسان شرک میں ڈوب گئے، اور اللہ کی حکمت نے یہ مناسب سمجھا کہ اب انسانوں کو باقاعدہ ایک نظام دے کر اس کا پابند بنایا جائے۔ تو سب سے پہلی شریعت اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعتوں کی تکمیل ہوئی۔ اس لیے حضرت نوح کا پہلے تذکرہ ہوتا ہے، یعنی حضرت نوح پہلے رسول ہیں، حضرت آدم پہلے نبی ہیں، حضرت نوح پہلے رسول ہیں۔ تو شریعت کی اصطلاح میں رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے کتاب اور شریعت عطا کی ہو، لیکن یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی اور بعد میں بھی مطلقاً پیغام پہنچانے والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن روانہ فرمایا تو رخصت کرتے کرتے پوچھا، معاذ کوئی مسئلہ سامنے آیا تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ مسئلے کا حل کیسے تلاش کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور اللہ کی کتاب میں تلاش کرو۔ حضور نے فرمایا نہ ملا تو؟ بہت اہم سوال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم نہ ڈھونڈ پائے، یوں نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يُوجَدْ، اگر نہ ہوا تو۔ ہدایت سے متعلق کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں نہ ہو، لیکن ہر ایک تلاش کرنے یہ آسان نہیں ہے۔ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ہدایت سے متعلق جو قرآن میں نہ ہو، لیکن ہر ایک نہیں تلاش کر سکے۔ وہ باتیں جن کو ہر ایک نہیں
تلاش کر سکتا، انہی کو کھولتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں، اور حدیث تو قرآن کی ہی شرح ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، معاذ اگر تم نہ ڈھونڈ پائے تو کیا کرو گے؟ علماء کو اس قسم کے جملوں پر بھی بڑی گہری نظر رکھنی چاہیے کہ حضور نے ارشاد کیا فرمایا، لفظ کیا استعمال فرمایا ہے، وہ لفظ اپنے اندر معانی کے سمندر لیے ہوتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی سنت میں تلاش کروں گا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر یہاں بھی نہیں ڈھونڈ پائے تو، یعنی میں نے بتلا تو دیا ہے سب کچھ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سب 2 اور 2 4 کی طرح صاف صاف ہو۔ حضرات فقہا اپنے اجتہاد کے ذریعے جو کچھ تلاش کرتے ہیں وہ حضور کی ہی بتلائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ صاف و صریح الفاظ میں نہیں ہوتی۔ تب کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا حضور پھر میں اس کی ملتی جلتی مثالوں میں، اس کے جیسے دوسرے معاملات میں غور کر کے، اس کے نظائر میں غور کر کے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے جو تربیت فرمائی ہے، آپ نے جو میرا دینی اور علمی مزاج بنایا ہے، اس مزاج کے مطابق میں مسئلے کے حل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا، اپنی پوری کوشش کروں گا، پھر اللہ جو سمجھائیں گے وہ لوگوں کو بتلاؤں گا۔ یہی اجتہاد ہے۔ خوش ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو گئے، بالکل صحیح تربیت۔ خوش ہو کر آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ، غالباً آگے ہے لما یحبہ ورسولہ، یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ، کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے اپنے رسول کے رسول کو صحیح بات سمجھا دی، رسول کے رسول کو صحیح بات سمجھا دی، اپنے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا اور حضرت معاذ ابن جبل کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ حضرت معاذ ابن جبل یمن والوں کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جا رہے تھے، تو یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوا۔ معلوم ہوا کہ اس لفظ کے استعمال میں گنجائش ہے، بشرطے کہ ایسی جگہ نہ استعمال کیا جائے جہاں کوئی غلط فہمی پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، اب اگلا مقدمہ سمجھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کون کون ہیں؟ میں پوچھوں رام نگرم والوں سے اس شہر میں حضور کے امتی کتنے رہتے ہیں، اور جو حضور کے امتی نہیں ہیں وہ کتنے رہتے ہیں؟ کچھ اوسط بتلا سکیں گے کوئی صاحب؟ کتنے حضور کے امتی ہیں اور کتنے وہ ہیں جو حضور کے امتی نہیں؟ کیوں بھائی آبادیاں الگ الگ ہیں کہ نہیں؟ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ پر واضح کرنا چاہتا ہوں امت میں یہ عام غلط فہمی ہے، عام طور سے ذہنوں میں، اور یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی۔ ہم لوگ تخفیف کے عادی ہیں نا، کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو اسے خالی رحمان کہتے ہیں، کسی کا نام عبد الرحیم ہو تو اس کو خالی رحیم کہتے ہیں، عبد الخالق ہو تو اسے خالد بھائی کہتے ہیں۔ تخفیف کرنے کے عادی ہے نا، چھوٹا کر لیتے، کمپریس کرتے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہیں، یعنی جنہوں نے اب تک اللہ کا پیغام نہیں قبول کیا، ہم نے اس میں بھی کمپریس کیا، ان کو غیر کہنا شروع کیا، یہ غیر ہے۔ اور غیر کہتے کہتے ہمارے دل پر اس لفظ کا یہ اثر پڑا کہ ہم نے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی، یہ گویا اپنے ہیں، یہ غیر ہے۔ یہ ہماری غلطی نہیں ہے، یہ ہمارا جرم ہے۔ جلدی سے ہم اپنے اس جرم سے توبہ کریں، جو حالات ہیں وہ ہمارے جرائم کی سزائیں ہیں۔ یہ بھیانک غلطی ہے، کوئی معمولی غلطی نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارا کوئی خیر نہیں ہے، سب ہمارے اپنے ہیں۔ رشتہ داری
کے اعتبار سے بھی اپنے ہیں، یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اپنے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی اپنے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے سب اپنے اس لیے ہیں کہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں ہم نے تم سب کو ایک ماں اور ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، تمہارے خاندان تمہاری قومیں صرف پہچان کے لیے، بس یہ سید ہیں، یہ خیر ہیں، یہ قریش کے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، صرف پہچان کے لیے، باقی سب آپس میں ایک دوسرے کے سگے خونی رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ لوگوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، وہ جان حضرت آدم علیہ السلام، وخلق منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد بہت سارے عورتیں دنیا میں پیدا کر دی۔ تو دنیا کے تمام انسان جسمانی اعتبار سے بھی ہمارے اپنے ہیں، غیر کوئی نہیں ہے۔ روحانی اعتبار سے انبیاء کرام سے تو رشتہ روحانی ہوتا ہے نا، روحانی اعتبار سے بھی سب ہمارے اپنے ہیں، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پیغمبر ہیں اور سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے انسانوں میں تم سب کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، کوئی ایک بھی غیر نہیں۔ پھر اب تک وہ اللہ کو پہچان کیوں نہیں سکے؟ ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ہم نے پہچان نہیں کرائی۔ ہم رسول بن کر آئے تھے اس ملک میں، ہم نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ میں رسول اس معنی میں استعمال کر رہا ہوں جس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو اپنا رسول کہا ہے۔ ہم اللہ کے رسول بن کر آئے تھے۔ یہ امت یعنی امت اجابت، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، جنہوں نے بات سمجھ لی تھی، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا، اس امت کے افراد دنیا میں جہاں کہیں بھی بھیجے گئے، اللہ کی طرف سے تکمیلی طور پر بھیجے گئے، وہ رسول کے رسول بن کر گئے تھے۔ اور ہم نے یہاں کھیتی باڑی کی، کاروبار کیا، ملازمتیں کی، مکانات بنائے، اور اگر کچھ کام کرنے کی توفیق ہوئی تو صرف اپنوں کے درمیان کیا، صرف اپنوں کے درمیان۔ کوئی آ گیا تو منع نہیں کیا، اسے قبول کر لیا، لیکن ہم نے سب کی فکر نہیں کی۔ یہ ہمارا آخری درجے کا خطرناک جرم ہے جس پر اللہ جو سزا دے کم ہے۔ اس لیے اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ اللہ کرے ہو جائے، جب ہو جائیں گے تو رنگ بدل جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے جو روز ان کے پاس پہنچے رہتے تھے، بھائی جہنم سے بچ جاؤ، بھائی اللہ کو پہچان لو، بھائی اپنی زندگی کے مقصد کو ہم ایک بار بھی نہیں گئے۔ کتنی مرتبہ گیا ہم اپنے محلے میں، اس نیت سے کبھی کوئی گیا ہو تو اللہ کے واسطے کھڑے ہو کر کے بتا دے میں گیا ہوں۔ اتنا بڑا مسلمانوں کا شہر ہے، اس نیت سے کبھی اس محلے میں کوئی گیا ہو اور بتا دے۔ آج انشاءاللہ ہمیں توبہ کر کے اٹھنا ہے اگر ہم اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہیں۔ وہ روز پہنچے رہتے تھے، کتنی شان سے ہم کہتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بعد بار بار جاتے تھے۔ کیوں؟ کیا ابو جہل مسلمان تھا؟ کیوں جاتے تھے؟ ابو جہل مسلمان تھا؟ کیوں بھائی بچوں بتاؤ، ابو جہل مسلمان تھا؟ مسلمان ہوا آخر تک؟ نہیں ہوا۔ ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ مسلمان ہوئے، تو تمہاری زبان میں تو ابو جہل غیر تھا، حضور کیوں جاتے تھے اس کے پاس؟ اور اگر حضور جاتے تھے تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ کیا اس زمانے کے کافر ابو جہل سے بڑے کافر ہیں؟ کیا اس زمانے کے انکار کرنے والے ابو جہل
علیہ وسلم ابو جہل کے گھر گئے اور پتہ ہے اللہ کیا چاہتے ہیں ہم کتنی مرتبہ جائیں. ایک دن ابو جہل نے کہا محمد تم میرا پیچھا چھوڑو. کیا کبھی صبح کبھی شام کبھی دن میں کبھی رات میں جب دیکھو دروازے پر کھڑے ہیں بس ایک ہی بات. میں کتنی مرتبہ تم سے انکار کر چکا, میں تم کو گالی دے چکا, میں تم کو بھگا چکا اپنے دروازے سے, لیکن تم مانتے نہیں, بار بار آتے ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو, سنیے ابو جہل کا جملہ, اگر تم یہ چاہتے ہو اس کی گواہی دو کہ تم نے اپنا کام کر دیا. محمد میں گواہی دے رہا ہوں تم نے اپنا کام کر دیا, اب چھوڑ دو مجھے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. ایک ایک فرد کے پاس اللہ کا پیغام نہایت محبت کے ساتھ, اللہ کے رسول کا رحمت بھرا پیغام. اللہ کے رسول کے پیغام میں بحث و مباحثہ نہیں ہے, اللہ کے رسول کے پیغام میں طنز اور تحقیر نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کسی کا دل دکھانے کی گنجائش نہیں ہے. دل دکھانے کی بات تو یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تم لوگوں کے غلطی مت دو, دل دکھانے کی گنجائش نہیں ہے, ورنہ وہ پلٹ کر اللہ کی شان میں توہین کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بھرا پیغام آنسوؤں کے ساتھ, درد دل کے ساتھ, راتوں میں اٹھ کر بلک بلک کر ایک ایک کا نام لے لے کر ہدایت کی دعا, اللہ کل میں فلاں محلے میں جاؤں گا, اللہ میرے قدموں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے, اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچا دیجیے, اللہ مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا, مجھے پینا اچھا نہیں لگتا, ابھی میرے شہر میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں, اللہ میں کیسے برداشت کروں, اللہ بس آپ رحم فرما دیجیے, ان کو جہنم سے بچا دیجیے, اور اللہ کل میں ان کے پاس صرف اس لیے جاؤں گا کہ وہ آپ کو پہچان لیں, برے انجام سے بچ جائیں, شیطان سے بچ جائیں, جہنم سے بچ جائیں. اللہ آپ خیر کے فیصلے فرما دیجیے گا, آپ ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے گا. اس طرح اللہ سے راتوں میں اٹھ اٹھ کر بھیک مانگ مانگ کر کے اور پھر دن میں ان کے پاس جائیں, اتنی مرتبہ جائیں, اتنی مرتبہ جائیں, اتنی مرتبہ جائیں کہ جو نہ مانے وہ بھی گواہی دے بھائی انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا, لیکن ہمیں نہیں ماننا. کر ڈالیں گے جب یہ کام, انشاءاللہ اس آیت کا مصداق بن جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ, انکار کرنے والوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا. اور آیت کی صورت کی بتائیں, سورہ ابراہیم کی. اور اس زمانے میں دنیا کے جتنے بڑے مشہور اور معروف مذاہب ہیں وہ سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں. ہمارے برادران وطن بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے ہیں. یہ برہمن بھی براہیم سے نکلا ہوا لفظ ہے. یہودی بھی اپنی نسبت کرتے ہیں, عیسائی بھی اپنی نسبت کرتے ہیں. بیچارے بدھسٹ تو کسی خدائی کو نہیں مانتے, بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے, لیکن وہ بھی بیمار ہیں, ہم معالج ہیں, ہمارا کام ہے ہم ان کا بھی علاج کریں. وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابراہیم سے سچا اور حقیقی رشتہ کس کا ہے؟ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, اللہ کا اعلان ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم سے رشتہ رکھنے والوں, نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نہایت محبت کے ساتھ, نہایت ہمدردی کے ساتھ, نہایت خیر خائی کے ان کے ساتھ مفادات کا کوئی ٹکراؤ نہیں. ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے, نہ تمہارا گھر چاہیے, نہ تمہارا کاروبار چاہیے, ہم تمہارے پاس بزنس کرنے نہیں آئے, ہم تمہارے پاس کچھ بیچنے کے لیے نہیں آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے بزنس کرنا حرام ہے, ان کے ہاتھ کچھ بیچنا, وہ الگ کام ہے, وہ بھی کریں, لیکن ہم تو صرف تم کو جہنم سے بچانے, ہم اپنی جماعت میں اضافہ کرنے نہیں آئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں میں تڑپتے تھے، ایسا بلک بلک کر روتے تھے، اللہ کے زندگی میں کبھی کوئی ایک رات ہمیں نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری مغفرت کے لیے کافی ہوگی، ہمارے خاندان کی مغفرت کے لیے کافی ہوگی۔ ایسا بلک بلک کر روزانہ رویا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ انسانوں کو جہنم سے بچانے کے۔ ابھی پتہ چل جائے کہ قریب کے محلے میں آگ لگ گئی ہے تو کوئی بیٹھے گا؟ سب بھاگ کے جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، سب بھاگیں گے۔ جس کے ہاتھ میں مٹی ہوگی مٹی لے کے جائے گا، جس کے ہاتھ میں پانی ہوگا پانی لے کر کے جائے گا۔ دنیا کی آگ زیادہ خطرناک ہے، جہنم کی آگ زیادہ خطرناک ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمیں دنیا کی آگ کا یقین ہے، اس لیے دنیا کی آگ سے ہم ہر ایک کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں جہنم کی آگ کا یقین نہیں ہے، اس لیے ہم جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں قوم بن گئے ہیں، قوم، ہم جتنے کام کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری مساجد ہماری قوم کے لیے، ہمارے مدارس ہماری قوم کے لیے، ہماری دعوتی خدمات ہماری قوم کے لیے، ہماری تحریریں، ہماری تصنیفیں، ہماری تقریریں ہماری قوم کے لیے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمیں قوم بنا کر نہیں گئے تھے، اللہ کے رسول ہمیں امت بنا کر گئے تھے۔ ہم امت کب بنیں گے؟ جس دن امت بن جائیں گے اس دن پوری انسانیت کے لیے تڑپنا شروع کر دیں گے، اس لیے کہ امت پوری انسانیت ہے۔ جس نے مان لیا وہ امت دعوت ہے، امت اجابت ہے۔ جس نے ابھی نہیں مانا وہ امت دعوت ہے۔ امت اجابت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت دعوت تک پیغام پہنچائے۔ تو یہ اللہ کے رسول روز جاتے تھے، یہ بھی جاتے تھے، ان کے نمائندے بھی جاتے تھے، ان کا کہنا ماننے والے، ان کی بات ماننے والے، ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والے روز جاتے تھے، سمجھاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب رشتہ داری ہوتے تھے نا، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، یہ ماموں ہیں، یہ چچا ہیں، یہ بھائی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں، سب رشتہ دار ہوتے تھے۔ اور رشتہ داروں سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، اسی لیے ہماری حکمت عملی یہ ہونا چاہیے کہ ہم مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں پہلے افراد کو نشانہ بنائیں۔ کام انداز نہیں ہوا کرتا، کام بے ترتیب چند مخصوص افراد کو جن کے بارے میں امید ہو یہ بہت سمجھدار ہیں، یہ انشاءاللہ آسانی سے قابو میں آ جائیں گے، ان کو بنائیں نشانہ۔ اور جب اللہ ان کو اپنی پہچان کرا دے، جب اللہ ان کو جہنم سے بچنے کی توفیق دے دے اور جنت کے راستے پر چلا دے، اب ان کو آگے رکھیں۔ یہ ہوں گے رسولا من انفسہم، قرآن نے بار بار کہا ہے نا، ہم جب رسول بھیجتے تھے من انفسہم، انہی میں سے بھیجتے تھے۔ اب وہ اپنے رشتہ داروں سے بات کرے گا، کوئی ماموں سے، کوئی چچا سے، کوئی بھائی سے، 2 مرتبہ 4 مرتبہ وہ ناراض ہوگا، پھر بھی ناراض ہونے کے ساتھ میں کیا کریں، اپنا بھانجا ہے، اپنا بھتیجا ہے، بار بار آتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ کسی بھی گھر میں چاچا کیسے ہو جا کے بیٹھ گیا، اب وہ بھتیجے کو کون نکالے گا؟ ہم آپ نہیں جا سکتے، ہم اس ماحول میں باہر مان نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ ترتیب، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی یہی ترتیب ہوتی تھی، انبیاء کرام کی بھی یہی ترتیب ہوتی تھی۔ اور قرآن چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، قیامت تک کے لیے رہبری ہے، اور قرآن اصل دعوت کی کتاب ہے، دعوت ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن اصل دعوت کی کتاب ہے۔ اور دعوت کو صحیح مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دعوت کا مفہوم ہے دنیا کے تمام انسانوں کو جہنم سے بچانے کی تڑپ، یہ ہے دعوت۔ دعوت اصل دل کی تڑپ کا دعوت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کام کی ترتیب کھول کھول کے ذکر سکھائی۔ صرف ایک پیغمبر ہے جو من انفسہم کا مصداق نہیں بنتے، وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط اس قوم کے فرد نہیں تھے جس قوم میں ان کی بعثت ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں بھیجا تھا، اردن کے علاقے میں۔ حضرت لوط اصل تو عراق کے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کو اردن کے علاقے میں جہاں آج بحر میت ہے، بحر مردار جس کو کہتے ہیں، وہاں وہ قوم آباد تھی، وہاں بھیجا تھا۔ اس قوم کے اندر ایک نہایت خطرناک بس بیماری تھی جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہ اس قوم کے فرد نہیں تھے، لیکن اس قوم سے تھوڑی سی قربت پیدا کرنے کے لیے حضرت لوط نے اس قوم میں شادی کر لی تھی۔ رشتہ تھا لیکن سسرالی تھا، نسبی رشتہ نہیں تھا۔ تو قوم کے اندر یہ جذبات نہیں تھے کہ بھائی اپنا بھائی ہے، اپنا بھتیجا ہے، اپنا بھانجا ہے، اپنا فلاں۔ تو جب قوم دشمن ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کی، تو حضرت لوط کو اپنی اس اجنبیت کا احساس ہوا، اور انہوں نے فرمایا لیا لیت لی بکم قوتا او
آدمی کئی دن کا بھوکا، کئی وقت کا بھوکا تھا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، تو اس کی نیسی نظر پڑی، کہتا اللہ کتنی بڑی روٹی ہے، اسے روٹی نظر آتی نا۔ اسی طرح بس جس پر کوئی کام مسلط ہوتا ہے وہ مواقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ کل چونکہ 26 جنوری کا دن تھا اور ہمارے خانقاہ کے ارد گرد میں بہت سارے برادران وطن آباد ہیں، ان کا بھی موقع ان سے فائدہ اٹھاؤ، آج ان کو خانقاہ آنے کی دعوت دیں، ان کو یہاں کی مجلس میں شرکت کریں۔ تو ساتھیوں کو اس عنوان سے بھیجا، بھائی آج 26 جنوری ہے اور دستور کا دن ہے، ہم لوگ بھی وہاں جشن کریں گے، آپ لوگ بھی آ جائیے شریک ہو جائیے۔ آیا کوئی نہیں، لیکن بنیاد تو بنی نا بات کرنے کی، ایک مرتبہ گئے نا بات کرنے کے لیے، ایک بار چلے گئے نا، کھل گیا دروازہ، اب بار بار جائیں گے، کسی نہ کسی موقع کسی نہ کسی بہانے سے جائیں گے، بہانے تلاش کریں، بہانے۔ اور میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں، بچوں تم کو بتلاتا ہوں بہانے کیسے ملتے۔ تم بس میں سفر کر رہے ہو، اپنے گھر جا رہے ہو، کوئی آگے کھڑا ہو گیا جس کے بارے میں تم کو یقین ہے کہ یہ بیچارہ اب تک اللہ کو نہیں پہچان سکا، تم جوان ہو، وہ تم سے بڑی عمر کا ہے، کھڑے ہو جاؤ، آپ یہاں بیٹھ جائیے۔ وہ حیرت سے کہے گا بھائی آپ کے، نہیں میں چھوٹی عمر کا ہوں، میں کھڑا رہ سکتا ہوں، آپ کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیے، بس کھل گیا دل کا دروازہ۔ اب پوچھو اس سے کیا نام ہے آپ کا، کہاں رہتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، دھیرے 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 اگر تمہارے دل میں تڑپ ہے اور اگر تم نے رات کے آخری پہر میں اللہ سے رو رو کر کے انسانوں کی ہدایت کی بھیک مانگی ہے، اس وقت کیا بات کرنی ہے اللہ تمہارے دل میں القاء فرمائیں گے۔ اگر اللہ شہد کی مکھی کے دل میں القاء کر سکتے ہیں، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اگر اللہ حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں القاء کر سکتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، تو پھر اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اللہ اسی وقت کسی پیٹے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسی وقت تمہارے دل میں القاء کریں گے کہ اس وقت کیا بات کریں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آگے بڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا ملک کے اندر، چھوٹا فلائٹ تھا جس میں ایک ایک طرف دو دو سیٹیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ساتھ میں ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کے چہرے سے مجھے اندازہ ہوا جیسے ہی میں آیا بیٹھنے کے لیے تو انہوں نے جس کہ اگر آنکھ میں دانت ہوتے تو وہ نظر سے چبا کر مجھے کھا جاتے، اس نظر سے دیکھا، نفرت جو بھری گئی ہے نا، اور کوئی نہیں بھرتا، کوئی نہیں بھرتا، اللہ بھرتے ہیں، ہمارے جرائم کی سزا ہے، ہم نے ان کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کی، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں نفرتیں پیدا کی۔ خیر میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے، انہوں نے کچھ بتلایا۔ پھر میں نے تھوڑی سی بات کی، جو میں نے بات کی اس اللہ کے بندے نے جو مسلمانوں کے خلاف ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا، کہنا چھوٹ گیا، وہ کوئی بات بھی غلط نہیں تھی، وہ ساری کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر نہیں، میں نے اس کو بیچ میں بالکل نہیں ٹوکا۔ اپنی بات کہنی ہے تو دوسرے کی سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ جو لوگ دوسرے کی نہیں سنا کرتے وہ اپنی بات کسی کو کبھی نہیں سمجھا سکتے، اور یہ بہت کم حوصلگی کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کی بات نہ سنے۔ کیوں حدیثیں پڑھتے ہیں ہم؟ کیا ہم نے نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی بات کرتا تھا جب تک وہ اپنی بات پوری نہ کر لے حضور اطمینان سے اس کی بات سنتے تھے، اگر کوئی آہستہ سے بات کر رہا ہے، اگر کوئی خاتون بات کرنا چاہتی حضور پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، بلکہ اگر کوئی اٹھا کر تنہائی میں لے جانا چاہتا حضور اٹھ کر چلے جاتے تھے، اس کی بات پوری سنتے تھے۔ تو کیا جتنے لوگ حضور سے بات کرتے ہیں سب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے؟ کڑوی بھی کرتے تھے، حضور کڑوی بھی سنتے تھے۔ اس زمانے کی ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے، ہمیں صرف سنانا آتا ہے، سننا نہیں آتا۔ لمبا سفر تھا، یہ تو خطرہ ہی نہیں تھا کہ میں کہیں اٹھ کے جاؤں گا وہ کہیں اٹھ کے جائے گا، بیچارہ دونوں اپنی اپنی اسکرین پہ بیٹھے تھے، جائیں گے کہاں؟ تو اس بیچارے نے سنایا، خوب کھری کھری سنائی، اور میں خاموش سنتا رہا۔ جب وہ اپنی کہہ چکا تو میں نے کہا بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور واقعی ہم مسلمانوں کے اندر یہ ساری خرابیاں آئی ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں سے ان ساری خرابیوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، آئیے ہم آپ دونوں مل کر کے ان خرابیوں کو دور کرنے کی فکر
میں وہ پاور نہیں تھا جو پہلی والی میں تھا. ہاں یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے. پھر ہم نے پورا سنا. پورا سننے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ وہی کہہ رہے ہیں جو آپ نے پہلے کہا تھا، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان خرابیوں کو دور کرنا چاہیے نا. ہم لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں. آپ میرے باپ حضرت آدم کی اولاد ہیں، آپ میری ماں حضرت حوا کی اولاد ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے لیے آئے. اس نے تیسری تقریر شروع کی، لیکن اس تیسری تقریر میں پہلی دونوں تقریروں والی نفرت نہیں تھی، تھوڑی سی محبت کی آمیزش ہو چکی تھی. اور اس تیسری تقریر کے ختم کرنے کے بعد اس بندے کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا. اور اللہ کا احسان ہے کہ اترنے بچوں سلیقہ سیکھو اور رسول بن جاؤ. رسول اللہ کے رسول بن جاؤ. اور یہ کام جز وقتی نہیں ہے، یہ کام کل وقتی ہے، 24 گھنٹے کے لیے. ہر ایک کو نہیں سمجھاؤ، مسلمان کو بھی سمجھاؤ. جو اب تک نہیں مسلمان ہوا ہے، جس نے کلمہ نہیں، ہر ایک کو سمجھائے. ٹھیک ہے، کوئی قریب ہے، کوئی تھوڑا سا دور ہے، کوئی کسی کا فاصلہ کم ہے، کسی کا فاصلہ کم ہے، لیکن سب کو سمجھاؤ. اور صرف اس نیت سے سمجھاؤ جہنم سے بچانا. اور جو دوسرے کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے گا وہ خود جہنم میں جانا پسند کرے گا. اور جہنم سے بچنے کا راستہ اور جنت میں جانے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. اصل میں ہم نے دوسروں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا چھوڑ دیا تو خود جہنم کے راستے پر چل پڑے. یہ تھا ان پیغمبروں کا اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا جرم. روز پہنچے رہتے تھے، روز پہنچے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے تنگ آ کر ہر جگہ ہر بستی میں تنگ آ کر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا بھائی اب ان کو باہر نکالو. اور ان کی تعداد دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے. ان سے کہو یا تو ہمارے گاؤں چھوڑ کر جائیں یا ہمارے مذہب میں واپس آئیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کام ہم نے کیا اب تک اس ملک میں نہیں کیا تو ہم اس آیت کا مزدار نہیں ہے. ابھی ہم اللہ کی مدد آئے اس کے مستحق نہیں بن سکے. ابھی تو جو ہے وہ اللہ کی سزا ہے. اللہ نہ کرے سخت جملہ میں بولوں لیکن حقیقت کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ عربوں کا مشہور مقولہ ہے، عرب کہتے ہیں الواحد لا یکذب اہلہ، رہبر کبھی اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے ملک کی تاریخ الگ ہے، ہمارے ملک میں تو رہبر سب سے بڑے جھوٹے ہوتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو اپنوں سے جھوٹ بولے وہ رہبر نہیں ہوا کرتا. رہبر اپنوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس لیے یہ جو حالات ہیں یہ سزا ہے، سزا. اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. پھر اگر یہ حالات رہیں گے تو وہ ترقی کا ذریعہ بن جائے گا. نیت کریں ہم انشاءاللہ اللہ کا پیغام پہنچا کر رہیں گے، کیونکہ دیر بہت ہو گئی ہے، دیر بہت ہو گئی ہے، فاصلے بہت بڑھ گئے ہیں. اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہر کام حکمت کے ساتھ ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. نہ بات کرنا، خاموش بیٹھے رہنا، ڈرنا یہ حکمت نہیں ہے. لیکن ایک دم سے جا کر کے انداز کل سے سب کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کرنا یہ بھی حکمت نہیں ہے. اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے بہت حکمت اور مصلحت کے ساتھ قدم اٹھانا پڑے گا. پہلا قدم تو یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. ہم یہ خیال دل سے نکالیں. صرف عقیدے کی حد تک ہم مانتے ہیں کہ سب اپنے ہیں، لیکن ابھی ہمارے دل کا یہ حال نہیں بنا ہے. ہم اپنے دل کے حال کو درست کریں، ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. سب اپنے ہیں اور سب کو ہمیں جہنم سے بچانا ہے. اللہ سے مانگیں اللہ مجھے جہنم کا اتنا یقین عطا فرما دیجیے کہ مجھے جہنم کے شعلے اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگے. ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائزہ لیتے تھے، کارگزاری لیا کرتے تھے. حضور نے پوچھا کیف اصبحت؟ زبانوں کا اپنا اپنا استعمال ہوتا ہے. اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے تمہاری صبح کیسی ہوئی، لیکن یہ ہمارا اردو کا استعمال نہیں ہے. تو اس کا اردو کا استعمال ہوگا رات کیسی گزری. ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے کہ بھائی رات کیسے گزری، لیکن اس کو آگے میں کہے کہ کیف اصبحت یا فلان، کیا حال ہے، کیسے رات گزری، کیسے صبح ہوئی. رات گزری تب تو صبح ہوئی نا.
خطیئہ. کیا ترجمہ کریں؟ کن کن درجات کے طلبہ ہیں؟ ماشاء اللہ مشکات کے طلبہ بتاؤ بھائی ترجمہ کرو اس کا. حب الدنیا غص کل خطیئہ. جی آہستہ بولو کہیں میں سن نہ لوں. تم مجھے جواب دے رہے ہو اتنا آہستہ کیوں بول رہے ہو؟ ہمارے استاد حضرت مولانا وحید الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اگر کوئی طالب علم ایسے بولتا تھا نا اس کو اٹھا کے 10 کے باہر کھڑا کر دیتے، کہتے تھے آپ وہاں سے جواب دو اور اتنا زور سے بولو کہ یہاں تک آواز آئے، اور نہیں آواز آئے تو وہیں جا کر پٹائی کر دیتے. یہ ادب نہیں ہے کہ اتنا آہستہ بولا جائے کہ بڑا سننے نہ پائے. یہ بھی ادب نہیں ہے کہ اتنی زور سے بولے کہ اس کو تکلیف ہو، لیکن اتنی زور سے بولنا چاہیے کہ آواز پہنچے. اتنی زور سے بولو کہ یہاں تک آواز پہنچے. دنیا کی محبت نہ پتا کی جڑ ہے. جڑ تم نے کس لفظ کا ترجمہ کیا؟ راس کا کیا نا. اور لغت میں راس کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سر. یہ ہے زبان داری. بیٹھا ہو یہی سمجھانا چاہتا تھا. دیکھو لغت میں راس کا ترجمہ ہے سر، لیکن یہ ہمارا اردو کا استعمال نہیں ہے. ہم اردو میں ایسا نہیں کہتے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کا سر ہے. یہ عربی کا استعمال ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، حالانکہ جو نیچے ہوتی ہے سر اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح حدیث کا بھی اسی طرح ترجمہ کرنا سیکھو، قرآنی آیات کا بھی اسی طرح ترجمہ کرنا سیکھو، تب جا کر تم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا سکو گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کئی فاصبہ، رات کیسی گزری؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان کے ساتھ میری رات گزری ہے. کامل ایمان. سوچیں جواب دے رہے ہیں صحابی. صحابہ مبالغہ نہیں کیا کرتے تھے. اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کامل ایمان کے ساتھ رات گزری. اللہ کامل ایمان مجھے آپ کو بھی نصیب فرما دے. حضور نے فرمایا اچھا بہت بڑی بات کر رہے ہو، تمہارے کامل ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تمہارا ایمان کامل ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی ہے، اللہ کی محبت دل میں سما گئی. سامنے مٹی کا ڈیلا ہو یا سونا مجھے دونوں برابر لگتے ہیں. مجھے نہ اس سے کوئی دلچسپی نہ اس سے کوئی دلچسپی. یہ اور یہ دونوں برابر. 5 کلو مٹی اور 5 کلو سونا دونوں برابر ہوتے ہیں. آپ کے شہر میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ جس کے گھر میں 5 کلو سونا ہو. کوئی ہو تو ٹھیک ہے، مجھے بعد میں چپکے سے بتلا دیجیے گا، سب کے سامنے نہ بتلائیے گا، مسائل کھڑے ہو جائیں. تو ایک مٹی کا ڈلا، ایک پتھر، آپ کا علاقہ پہاڑوں کا علاقہ ہے، ایک پتھر کی چٹان اور ایک سونے کا ڈلا دونوں برابر ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے ایک پتھر کا ٹکڑا، ایک مٹی کا ڈلا اور سونا دونوں برابر ہو چکے. مجھے نہ اس سے کوئی دلچسپی نہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی، مجھے تو اپنی آخرت کی فکر ہے. اور فرمایا حضور جنت اور جہنم کا اللہ نے ایسا یقین عطا کر دیا ہے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں اور جنت کا تذکرہ آتا ہے، جنت کی آیات، یا آپ کے پیچھے نماز میں کھڑا ہوتا ہوں جنت کی آیات سنتا ہوں یا خود تلاوت کرتا ہوں، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں جنتیوں کو جنت میں چلتا پھرتا دیکھ رہا ہوں. اور جب میں جہنم کا تذکرہ قرآن پاک میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنم کے شعلے مجھے نظر آ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہنمیوں کی چیخ پکار میں اپنے کان سے سن رہا ہوں، میرے کان میں جہنمیوں کی چیخ پکار کی آواز آتی ہے. جب تک جہنم کا اتنا یقین نہیں ہو جائے گا اس وقت تک نہ خود جہنم سے بچنے کی فکر ہوگی نہ دوسروں کو جہنم سے بچانے کی فکر ہوگی. ہمیں دنیا کی آگ کے شعلوں کا یقین ہے، اس لیے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو ہم دوڑ پڑتے ہیں اس کا مذہب پوچھے بغیر.
کرتے ہو، تم یہ باتیں کر رہے ہو، میں نے ان کی زبان سے تو یہ سنا، ان کے دل میں تمہاری اتنی محبت۔ حضرت خالد کہتے ہیں بھائی کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی میرے دل کا حال بدلنے لگا، میں ان کا اتنا بڑا دشمن، ان کے دل میں میری اتنی بڑی محبت، اتنی محبت ہماری۔ محبت پیدا کرو، محبت پیدا کرو، اس ملک والوں کی محبت پیدا کرو، جو لوگ ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان سے بھی محبت کرنا سیکھو، اور تڑپ تڑپ کر ان سے اللہ سے مانگو ان کی ہدایت، ہاں ان کی سازشوں کا مقابلہ کرو۔ ایسا نہیں کہ حضرت خالد سے محبت تھی تو اس کی وجہ سے حضور میدان جنگ میں ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے، نہیں نہیں، جب تک وہ مقابلے بنا رہے ہیں ان کا مقابلہ بھی ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں محبت بھی ہے، ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش۔ جب اس حد تک معاملہ پہنچ جائے گا، اچھا یہ بتلاؤ یہ قرآن کس کے لیے اترا ہے؟ پچھلی قوموں کے لیے اترا ہے، جو گزر چکے ان کے لیے اترا ہے، کس پر اترا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے نا، حضور کے بعد قیامت تک کے لیے ہے نا۔ تو پچھلی قوموں میں نبیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ کس کو بتایا جا رہا ہے؟ پچھلی قوموں کو بتایا جا رہا ہے یا ہم کو بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے اسی لیے بتایا جا رہا ہے نا، ہے ہمارا یہ کردار؟ اب تک نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ اتنا پہنچاتے تھے کہ آخر وہ لوگ جن کے مفادات ہوتے تھے، دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ آسانی کے ساتھ قبول کر لیتے، ان کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ مفادات کا مسئلہ وہی مان لیں گے تو سرداری چلی جائے گی، مان لیں گے تو کاروبار ختم ہو جائے گا، مان لیں گے تو پیسے کا نقصان ہو جائے گا، ایسے لوگ تو آخر تک اڑے رہتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر انکار کرتے، ان کا دل مان چکا ہوتا ہے انکار کرتے۔ ہمیشہ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جن کا دل اقرار کر چکا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے مفادات کے لیے انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس ملک میں بسنے والی قوم تک اس طرح پیغام نہیں پہنچایا کہ ماننے والے مان لیں، نہ ماننے والے دل سے اقرار کرنے کے باوجود ہر دھرمی کی وجہ سے نہ مان رہے ہو، جب تک یہاں تک نہیں پہنچائیں گے اس وقت تک اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ تو پھر وہ کہتے تھے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم تمہیں نکال دیں گے اپنے گاؤں سے، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے، ورنہ تمہیں اپنے مذہب میں، اپنے پرانے مذہب، ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا، گھر واپسی کرنی پڑے گی۔ ہمیں بھی یہی چیلنج ہے، ہم سے بھی یہی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ وہ اپنا کام پورا کر چکے تھے، اب ان کے سامنے یہ چیلنج آیا تو پلٹ کر اللہ کی طرف سے جواب آیا، میرے بندو یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ میرے دشمن ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو ان کے رب نے ان کو پیغام دیا، ہم ایک ایک کو چن چن کر ختم کریں گے، ایک ایک کو چن چن کر ختم کریں گے۔ لیکن بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی؟ عزیز طلبہ اس پر غور کریں، علماء غور کریں، کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی؟ شروع ہوئی کافروں کے تذکرے سے، ختم ہوئی ظالموں کے تذکرے پر۔ وقال الذين كفروا لرسلهم، کافروں نے کہا، اور ختم کیا ہوئی؟ جو نہیں کہا لنهلكن الكافرين، ہم سارے کافروں کو ہلاک کر دیں گے، اللہ نہ کرے سارے کافر ہلاک ہوں، سارے کافر کیوں ہلاک ہوں گے؟ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو جہنم سے بچائے۔ لنهلكن الظالمين، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اصول بتایا اللہ نے، اللہ ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ فی الحال اس ملک میں ہم ظالم ہیں، ہم مظلوم نہیں ہیں، ہم ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے ہمارے گھر اجڑے،
جگہ اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے یوں کہا، عربوں کے درمیان تقریر کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم ایھا الظالمون۔ اس ہدایت پانے والے نے تبلیغی اجتماع میں خود موجود نہیں تھا اس اجتماع میں، لیکن میں نے اپنے بچپن میں سنا تھا، اپنے ساتھیوں سے، عرب ساتھیوں سے سنا تھا کہ اس شخص نے عربوں کے درمیان تبلیغ کے اجتماع میں بیان کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم ایھا الظالمون، ظالموں سلام ہو۔ لوگ چونکے اور یوں کہا، تم میرے پاس آئے، اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا، میرا باپ جہنم میں گیا، تم کیوں نہیں آئے تھے؟ میری ماں جہنم میں گئی، تم کیوں نہیں آئے تھے؟ میں اللہ کیا، اس نے اس مجمع میں کہا، میں اللہ کیا تم کو چھوڑوں گا نہیں، اگر میرے باپ کو میری ماں کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہوا، میں تم سب کو پکڑ کر کہوں گا، اللہ پہلے ان ظالموں کو سزا دیجیے، یہ جس طرح میرے پاس آئے تھے، اگر یہ میری ماں کے پاس آئے ہوتے، میرے باپ کے پاس آئے ہوتے، میرے خاندان والوں کے پاس آئے ہوتے، تو اللہ جس طرح آپ نے مجھے جہنم سے بچا دیا وہ بھی جہنم سے بچ سکتے تھے، یہ کیوں نہیں آئے؟ اس ملک کے کروڑوں انسانوں نے، جہنم میں جانے والے انسانوں نے، جو شرک پر مرا وہ تو جہنم میں جائے گا، اس کا گناہ تو معاف نہیں ہوگا، لیکن اگر انہوں نے اپنے جہنم میں جانے سے پہلے یوں کہہ دیا، اللہ ان مدرسے والوں کو، ان مسجد والوں کو، ان دینداروں کو، یہ داڑھی رکھنے والے اور کرتا پیجامہ پہننے والے اور ٹوپی پہننے والے اور دین کی باتیں کرنے والے اور دین کی باتیں لکھنے والے اور آپس میں بڑے دیندار بننے والے اور تہجد پڑھنے والے، اللہ میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جاؤں گا، میں ان کے محلے میں رہتا تھا، میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا، میں ان کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، کبھی کبھی میں ان کی شادی بیاہ میں، یہ میری شادی بیاہ میں آتے جاتے تھے، انہوں نے کبھی ایک مرتبہ بھی مجھ سے آپ کا نام نہیں لیا، کبھی ایک مرتبہ بھی مجھے آپ کی بات نہیں بتلائی، ان کے نہ بتلانے کی وجہ سے میں جہنمی بنا ہوں۔ اب کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ ہمیں اقرار کرنا پڑے گا ہم ظالم ہیں، اور اگر ہم نے اپنے ظلم سے توبہ نہیں کی تو اللہ کا فیصلہ ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ہم ظالموں کو چن چن کر ختم کریں گے۔ اللہ ہمیں مظلوم بنا دے، ظالم نہ بنائے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر زمین پر تمہیں بسائیں گے۔ یہ ان سے کہا جا رہا ہے جو کام پورا کر چکے تھے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ باتیں اسی کے سمجھ میں آتی ہیں جس کو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا۔ کتنا ڈر ہے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے؟ استاذ دیکھ رہے ہیں تو گناہ نہیں کرتے، محلے والے دیکھ رہے ہیں تو گناہ نہیں کرتے، کمرہ بندے تو کرتے ہیں نا، تنہائی میں ہاتھ میں موبائل ہے تو کرتے، چپ کے نہ معلوم کس سے بات، سب کو حال ہے۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر کہا ہے؟ جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر آئے گا، اس دن جنت کا شوق بھی آ جائے گا، جہنم کا خوف بھی آ جائے گا، اللہ کی سزاؤں کا خوف بھی آ جائے گا، اور پھر ڈر لگے گا، اللہ یہ جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں آپ ان کو سزا دیں گے، میں نے نہیں سمجھایا تو مجھے سزا دیں گے۔ کیا جرم تھا بنی اسرائیل کا، کیوں ان پر لعنت برسی تھی؟ بنی اسرائیل لعنتی ہے یہ تو معلوم ہے نا، بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت اتنی معلوم ہے۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل پر ذلت مسلط کر دی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی لعنت کا سبب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ کے امتی صرف بنی اسرائیل تھے، تو بنی اسرائیل ایک دوسرے کو برائیوں سے، گناہوں سے روکتے نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تمام انسان ہیں، تو اگر ہم تمام انسانوں کو برائیوں سے روکنے کی فکر نہیں کرتے تو اس لعنت کے ہم حقدار نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ کتاب کس کے لیے اتری؟ بنی اسرائیل کے لیے یا ہمارے تمہارے لیے؟ مطلب کس کے لیے اتری؟ بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں اتری نا۔ تو پھر جب بنی اسرائیل کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے تو کس کو بتلایا جا رہا ہے؟ ہم کو اور تم کو بتلایا جا رہا ہے۔ اگر تم بھی وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا تھا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا تھا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے۔ تو حق ہے
انسانوں کا کہ وہ ہمارا دامن پکڑ لے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور اب اللہ ہمیں فکر نصیب فرمائے. تو فرمایا اس کے بعد پھر تم تماشا دیکھنا, پھر تو ہم تمہیں بسائیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي. یہ بات اس کے سمجھ میں آئے گی جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وَخَافَ وَعِيدٍ, یہ وعید کی دال میں جو کسرہ ہے نا, یہ جو زیر ہے نا وعید میں, طلبہ سے کہہ رہا ہوں میں, یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے. یہ بھی تخفیف ہے, جیسا تم لوگ تخفیف کرتے ہو نا, اللہ نے بھی تخفیف کی ہے. یہ ہے وخاف وعیدی ذلک لمن خاف مقامی وخاف وعیدی. جس کے دل میں ڈر ہے کہ اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے, اور جس کے دل میں ڈر ہے اللہ کی سزائیں صرف باتیں نہیں ہیں, آئیں گی, آ رہی ہیں. وَاسْتَفْتَحُوا, ان نافرمانوں نے کہا لاؤ عذاب. اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا, اتنا ڈرایا ان اللہ کے نیک بندوں نے جا جا کر, بھائی جہنم سے بچو, بھائی جہنم سے بچو, بھائی اللہ کی پکڑ سے بچو, بھائی اپنے آپ کو بچاؤ, بھائی اپنے کو خطرے سے بچاؤ, بہت بڑا خطرہ ہے, اپنے کو خطرے سے بچاؤ. آخر وہ لوگ تنہا ہے روزانہ ایک ہی بات, ایک ہی بات, ایک ہی بات. وہ کہیں گے ہمارے مفتی طاہر صاحب کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں, ہمیشہ ایک ہی بات کرتے. تو تنگ آ کر کے آدمی کہتے تھے بھائی کب تک ڈراتے رہو گے, ایسا کرو لے آؤ عذاب, دعا کرو اپنے اللہ سے کیا جائے گا. واستفتحوا, انہوں نے مانگ لیا, اب لے ہی آؤ عذاب. ہم اب تک اس پوزیشن میں نہیں پہنچے. وخاب کل جبار عنید, اور ہر ظالم, ہر ضدی, ہر طرف نامراد ہو گیا, ناکام ہو گیا. چاہے اللہ اسے اس دنیا میں پٹک پٹک کے مارے یا دنیا میں ڈھیل دے دے اور وہ اپنی فطری موت مرے, لیکن اس کی ناکامی تو کوئی شبہ نہیں ہے. من ورائہ جہنم, ایسے نافرمانوں کے آگے جہنم ہے. ویسقا من ماء صدید, انہیں پیپ پلائے جائے گا, پیپ. جب انہیں پیاس لگے گی تو جو جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا گندا خون اور پیپ ہوگا وہ سب ایک جگہ جمع ہوگا اور وہ کھولنا ہوگا, وہ دیا جائے گا, تو یہ پیو. یتجرعہ ولا یکاد یصیبہ, پیاس اتنی خطرناک ہوگی کہ پینا پڑے گا, اور وہ اتنا بدمزہ اور اتنا گرم ہوگا کہ پیا نہ جائے گا. ویأتیہ الموت من کل مکان, وہاں تو ایسا لگے گا جیسے ہر طرف سے موت چلی آ رہی ہے. وما هو بمیت, لیکن موت آئے گی. حالات ایسے ہوں گے جہنم کے, ان میں سے کوئی ایک حالت دنیا میں ہو انسان کی موت کے لیے کافی. ایسا لگے گا ہر طرف سے موت چلی آ رہی ہے, لیکن جہنمی مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ, اور اتنا ہی نہیں ہوگا, اس کے بعد اور بڑا عذاب ہوگا, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک اور بڑے عذاب. اگر ہمارے دل میں انسانوں کی محبت پیدا ہو جائے, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, اگر ہمارے کان میں آگے کوئی چپکے سے کہہ دیں آپ اپنے بچے کی فکر کیجئے, اسے کینسر ہو سکتا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے, کیا حال ہوگا ہمارا؟ کیسا تڑپ جائیں گے, اسے کینسر سے بچانے کے لیے کیسے بے چین ہو جائیں گے, اپنی زمین بیچنے کو تیار ہو جائیں گے, اپنا گھر بیچنے کو تیار ہو جائیں گے. اگر کوئی بتا دے صاحب یہاں علاج نہیں ہے, بنگلور میں ہے تو بنگلور جائیں گے, نہیں بنگلور میں بھی نہیں ہو تو بمبئی جانا پڑے گا تو بمبئی جائیں گے, اگر کسی اور ملک جانا پڑے گا, اگر جانا ممکن ہے تو وہاں جائیں گے. تڑپیں گے یا نہیں تڑپیں گے؟ کیوں تڑپیں گے بھائی؟ آپ کا بچہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا, دوسرے محلوں میں رہنے والا ایک انسان جیسے انسان ہے, صرف اس لیے کہ چونکہ وہ آپ کے ذریعے اللہ نے اس کو دنیا میں وجود عطا فرمایا ہے, اس کے آپ کے دل میں اس کی محبت ہے. اگر ہمارے دل میں ہر انسان کی اتنی ہی محبت ہو جائے تو ایک انسان کینسر سے زیادہ خطرناک انجام کی طرف بڑھ رہا ہے, جہنم کی طرف بڑھ رہا ہے, ہمارا دل تڑپے گا کہ نہیں تڑپے گا؟ اور دیکھو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں, ہم اللہ سے محبت کے چاہے جتنے دعوے کریں, کام تب بنے گا جب اللہ ہم سے محبت کریں گے, تبھی کام بنے گا نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. من احب خلق اللہ احبہ اللہ, جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میری تمنا ہے کہ اللہ
ابھی ہم نہیں بنے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم اللہ، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے اللہ، انسانوں کی محبت عطا فرمائیے اللہ، انسانوں کی محبت میں تڑپنے والا دل عطا فرمائیے اللہ۔ ہم کتنے ظالم ہیں